الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق مالک مشکل کشا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اکثر مسلمان قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے، حالانکہ قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اسے سمجھ کر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ کر پوچھ رہا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم سمجھ کر نہ پڑھو گے تو تمہارے دل بند ہو جائیں گے اور ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کا اصل مقصد قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی کلی نشانیاں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ قرآن انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ حق و باطل، سچ اور جھوٹ، نیکی اور بدی کے درمیان فرق سکھاتا ہے۔ مگر یہ سب تب ہی ممکن ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 5027۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے کو سب سے اعلیٰ عمل قرار دیا ہے۔ یہ سیکھنا صرف الفاظ نہیں بلکہ مفہوم، احکام اور پیغام سیکھنے کا حکم ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے فوائد کون سے ہیں؟ ہدایت ملتی ہے، زندگی کا صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جب آیات کا مطلب سمجھ میں آتا ہے تو اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، زندگی کے مسائل کا حل ملتا ہے۔ قرآن ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید صرف ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ سمجھ کر عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ قرآن میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، سمجھو اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن سیکھنے اور سکھانے کو بہترین عمل قرار دیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ روزانہ کچھ وقت قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے نکالیں۔ ترجمہ، تفسیر اور احادیث کی مدد سے
قرآن کو جانیں اور اپنی زندگی کو اس کے نور سے روشن کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔